حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں چاہوں گا کہ تذکرہ میں یہاں پر آپ کے سامنے کروں، حضرت ابراہیم کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ ہم جب 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں تو یہ اس کا تعلق بھی حضرت ابراہیم کی زندگی کے ساتھ ہی جڑتا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج 27 ذی القعدہ ہے اور انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذی الحجہ کا مہینہ بڑا عظیم، بابرکت اور بڑا سعادت والا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں 2 بڑی اہم عبادات ادا کی جاتی ہیں۔ پہلی عبادت شروع ہوتی ہے 8 ذی الحجہ سے، 8، 9، 10، 11 اور 12، جو یہ عبادت ہے جس کو حج کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسری عبادت شروع ہوتی ہے 10 ذی الحجہ سے، 10، 11 اور 12۔ اس عبادت کو کہا جاتا ہے قربانی کی عبادت۔ تو دونوں بڑی عبادات ہیں، حج کرنا بھی بڑی عبادت اور قربانی کرنا بھی بڑی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 بڑی عبادات ذی الحجہ کے مہینوں کو عطا فرمائی۔ سورہ فجر جب ہم شروع کرتے ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ولیال عشر سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر قسم اٹھائی ہے۔ تو جس کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کے اندر پھر اللہ تعالیٰ عظمت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، پھر اس کی عظمت پہلے سے ہو مزید اور اس کی عظمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ ذی الحجہ میں ایک دن ہے جس دن کے روزے کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس روزے رکھنے کی وجہ سے 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ ذی الحجہ کا دن ہے 9 ذی الحجہ، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنی فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے کو عطا فرمائی۔ پہلی فضیلت میں نے آپ کے سامنے ذی الحجہ کی رکھی کہ اس مہینے کے اندر حج رکھا اللہ نے۔ دوسری فضیلت بیان فرمائی اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کی ایک بڑی عبادت رکھی۔ تیسری فضیلت بیان فرمائی اللہ نے پہلے 10 دنوں کی قسم اٹھائی۔ چوتھی فضیلت بیان فرمائی کہ اس کے اندر ایک ایسا دن موجود ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ذی الحجہ کا مہینہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک ایک بڑی عبادت کا سلسلہ جاری ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کو ایک خاص اہمیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عبادت ہم مسلمانوں کے لیے مقرر فرمائی ہے، جو کہ یہ عبادت ہے قربانی کی عبادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں چاہوں گا کہ تذکرہ میں یہاں پر آپ کے سامنے کروں، حضرت ابراہیم کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ ہم جب 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں تو یہ اس کا تعلق بھی حضرت ابراہیم کی زندگی کے ساتھ ہی جڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم وہ شخصیت ہے کہ جس کو یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی عیسائی بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں،
سب کے ہاں مسلم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم یہودی ہیں، نصرانی کہا کرتے تھے ابراہیم نصرانی ہے، مشرکین کہا کرتے تھے کہ سب کچھ نہیں جو ہم کہتے ہیں ابراہیم ہمارے دین پر تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ ہی ابراہیم نصرانی تھے، ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، مشرکو تم کہتے ہو کہ ابراہیم مشرک تھے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک بھی نہیں تھے۔ اللہ نے یہودیوں کی بھی تردید فرما دی، اللہ نے نصرانیوں کی بھی تردید فرما دی، اللہ نے مشرکوں کی بھی تردید فرما دی، سب کی تردید فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا ابراہیم کے قریب وہ لوگ ہیں، ابراہیم کے قریب وہ لوگ ہیں، وہ لوگ کہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں پر چلنے والے ہوں، جو اللہ کو ایک ماننے والے ہوں، وہ کہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ وہ نہ کہیں کہ جنہوں نے بہت سارے بت بنا دیے، جنہوں نے بہت سارے خدا بنا دیے، پھر وہ یہ کہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، وہ ابراہیمی نہیں ہیں۔ وہ ابراہیمی ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نبوت چلی اور آ کر ہمارے پیغمبر کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم کے اور بھی بیٹے تھے، اسحاق بھی بیٹے تھے، ان کے تسلسل سے ان کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے اللہ تعالی نے انبیاء کو بھیجا۔ لیکن جب ہماری باری آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تو حضرت ابراہیم کے بعد نبی ہیں اسماعیل، اور اسماعیل کے خاندان میں سیدھے آ کے نبی ہیں ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے ہمارے جد امجد ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بڑا نمونہ اور بڑا آئیڈیل ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کی زندگی پر بات کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جد امجد ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر کیا حالات گزرے، کیا واقعات ایسے آئے حضرت ابراہیم کی زندگی کے اندر، وہ واقعات ذرا ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایسا واقعہ ہماری زندگی کے اندر پیش آتا ہے، اگر وہ ایسے حالات ہماری زندگی کے اندر پیش آتے ہیں، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھائیں گے، کتاب اٹھائیں گے، بیان سنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی یہ وقت آیا تھا، انہوں نے اس وقت کیا کیا تھا، تو اس وقت ہم اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں۔ ہمارے لیے اس وقت، اس مشکل وقت کے اندر ہمارے لیے سبق مہیا ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے۔ بڑی آزمائشیں آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع کے اوپر بڑا آزمایا ہے حضرت ابراہیم کو۔ جب والد ہی مخالف ہو جائے تو مجھے بتائیں کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جب آپ ایک طرف بلانے والے ہیں، والد کی مخالفت ہے، والد کسی اور طرف بلانے والا ہے، تو یہ تو گھر کے اندر بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر بڑی آزمائش ہو جائے، گھر کے اندر مخالفت پیدا ہو جائے تو بندے کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر باہر محلے میں آپ کی کسی کے ساتھ مخالفت ہے تو زندگی گزارنا چلو پھر بھی ہے مشکل، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے کہ جتنا آپ کے گھر کے اندر کسی کے ساتھ مخالفت ہو جائے۔ گھر کے اندر بھی بھائی کے ساتھ ہو جائے، بہن کے ساتھ ہو جائے، پھر بھی چلو، لیکن گھر کے اندر جب مخالفت ہو جائے والد کے ساتھ تو پھر تو بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے بھائی، پھر تو معاملہ ہی الٹ ہو جاتا ہے، پھر تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے بندے کو۔ یہاں پر آزمائش آئے گی گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ بھی اپنے والد کے ساتھ۔ والد کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ بت بنا دیے ہیں، اب لوگوں آؤ اور آ کر اس بت کی عبادت کرو، یہ تمہیں رزق دے گا، یہ رات لانے والا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ بت تمہیں اولاد عطا کرے گا، آؤ ان کے پاس آؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، سب کی نفی کر دی، نہ یہ رزق دے گا، نہ یہ بارش دے گا، نہ یہ سورج لائے گا، یہ کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں، یہاں پر آؤ، اللہ یہ سارے کے سارے معاملات آپ کے طے کرنے والا ہوگا۔ ابراہیم کے والد کچھ اور کہہ رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ اور کہہ رہے ہیں، دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ حضرت ابراہیم کے والد نے کہا سیدھے ہو جاؤ ورنہ گھر سے تمہیں نکال دیا جائے گا، یہ تمہارا کون سا کوئی نیا دین آ گیا ہے، ہمارے دین کے اوپر آ جاؤ، جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، دین متین، صراط مستقیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم کی پہلی آزمائش گھر کے اندر اپنے والد کے ساتھ ٹکراؤ۔ دوسرا معاملہ پیش آیا
جب گھر کے اندر یہ مخالفت ہو، آپ کے علاقے کا جو بڑا وڈیرا ہو اس کے ساتھ بھی آپ یہ مخالفت چل جائے، جو بادشاہ وقت ہو پھر اس کے ساتھ جب مخالفت ہو جائے تو یہ تو مزید اور بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ ایک تو پہلے گھر کے اندر آزمائش پڑی ہوئی ہے جو کہ والد کے ساتھ ہے، کہ والد کا دین اور ہے، یہاں دین اور ہے، مذہب اور ہے۔ دوسری آزمائش بادشاہ وقت کے ساتھ بھی مخالفت ہو گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، سارے کے سارے بتوں کو کاٹ دیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب میلے سے واپس آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان بتوں کے ساتھ حشر کس نے کیا؟ کہنے والوں نے کہا ایک ہی تو بندہ ہے جو ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، اور کون ہوگا جو کہنے والا؟ وہی تو کہتا ہے، وہی اس نے حشر کیا ہوگا۔ بلا کر لے آؤ اس بندے کو، سامنے لے آؤ بادشاہ کے پاس، پتہ تو چل جائے کہ کیوں اس بندے نے اس کے ساتھ کیوں ایسا معاملہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ جب حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے ان بتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، یہ نہیں کہا میں نے نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا جو بڑا ہے اس سے پوچھو، اس سے پوچھو وہ کیا جواب دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ابراہیم پتہ ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بولتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، ہم اس سے کیا پوچھیں؟ تو حضرت ابراہیم نے پھر کیا فرمایا تھا کہ وہ جو نہ کھانے پینے والا ہے، نہ آپ کو کوئی جواب دینے والا ہے، تو پھر وہ آپ کو آپ کی اولاد کیسے عطا کرتا ہے؟ وہ آپ کو رزق کیسے دیتا ہے؟ وہ تو خود محتاج ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عقیدے کو بیان فرمایا، حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، وہ سامنے بندہ جا رہا ہے، ادھر آ جاؤ بھائی، اس کو لے آئے، مار دو، چیز کو ختم کر دو، قتل کر دو، قتل کر دیا۔ ابراہیم تو کہتا ہے کہ میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے، میں رب ہوں۔ نمرود نے کہا میں رب ہوں، وہ آزاد بندہ تھا، گھوم پھر رہا تھا، میں نے مار دیا، دیکھو مارنے والا زندہ کرنے والا میں ہوں۔ جیل کے اندر سے ایک بندے کو رہائی کروا دو جی، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو آزاد کر دیا۔ ابراہیم کو کہنے لگا دیکھو زندگی کس نے دی؟ زندگی کس نے دی ہے بتاؤ ابراہیم؟ میں نے دی ہے۔ مارا کس نے ہے؟ میں نے مارا ہے۔ آزاد گھوم رہا تھا، میں نے مار دیا۔ قید میں تھا، قتل ہونے والا تھا، میں نے آزاد کر دیا۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے کہ پھر ایسا کرو کہ یہ سورج جو ہے نا یہ مشرق سے نکلتا ہے، تم ایسا کرو اس کو مغرب سے طلوع کر کے دو، سورج مغرب سے لے کر آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں، مانتے ہیں ہاں تو تمہارا رب ہوگا، ہم تمہیں اپنا خدا مان لیں گے۔ تو ایسا کر سورج مشرق سے نکلتا ہے، میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو بھی اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کے اندر فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو گیا، حیران و پریشان ہو گیا، کوئی جواب موجود نہیں ہے سوائے اس بات کے آگ جلاؤ، ابراہیم کو اس آگ کے اندر ڈال دو۔ اب یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی جواب تھا؟ اب کوئی جواب نہیں بنا، جواب اس کے بدلے میں یہ ہوا کہ آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ اس قدر سخت آگ انہوں نے لگائی تھی، پرندہ کئی اوپر بہت دور سے اوپر سے بھی جا رہا ہوتا تو وہ بھی وہاں سے گر کر اس آگ کے اندر گر پڑتا تھا۔ اس قدر تیز آگ تھی کہ ابراہیم کو اس کے اندر ڈالنے کے لیے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر طریقہ کار اپنایا گیا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعے سے ابراہیم کو دور سے اس کے اندر پھینک دیا جائے، خود ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں ہیں، قربانیاں ہیں۔ پہلی آزمائش آگی والد کی مخالفت، دوسری آزمائش یہاں پر آگی جو وقت کا بادشاہ ہے اس کے ساتھ مخالفت چل پڑی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اس بادشاہ نے سزا مقرر کی تھی، جو آگ جلائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے، ہواؤں کا فرشتہ آ گیا، ہواؤں کا فرشتہ آ گیا، ابراہیم مجھے حکم دو، ایک آندھی ایسے چلاؤں گا ساری کی ساری آگ ختم، زیرو ہو جائے گی، کوئی آگ باقی نہیں رہے گی۔ بارشوں والا فرشتہ آ گیا جو بارشیں برسانے والا تھا، ابراہیم اجازت دو، ایک دفعہ آؤں گا، سارے کے سارے ایسے پانی بہاؤں گا، بارش برساؤں گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے اوپر توکل ہے، اس کے دین کی خاطر قربانی ہے، وہی میرا مددگار ہے، وہی اللہ میری مدد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی پھر کیسی مدد فرمائی، پھر اللہ نے کیسی مدد فرمائی، پھر اللہ نے کسی حضرت جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل کو حکم نہیں دیا، اللہ نے کسی فرشتے کو حکم نہیں دیا کہ جاؤ اور جا کر آگ کو کہو کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، اللہ نے خود حکم دیا آگ کو کہ آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، بردن و سلامہ، ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے اندر کسی بیچ میں کسی بندے کو حائل نہیں کیا۔ اللہ نے عظمت بتا دی ابراہیم علیہ السلام کی کہ اس کے لیے میں خود میدان کے اندر آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ خود میدان کے اندر آئے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں جلنا چاہیے۔
रस्सियां जल गई हैं, बाकी जल गया सब कुछ, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाल तक नहीं जला। तो आजमाइश आई थी, आजमाइश के अंदर पूरा उतरे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी अता फरमाई। बड़ी आजमाइश जी, एक और आजमाइशों पर आजमाइशें हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने छोटे बच्चे को और हजरत हाजरा को लो और लेकर मक्का की तरफ रवाना हो जाओ। चूंकि उस वक्त बिल्कुल वीरान जगह थी, वहां पर कोई बंदा नहीं था, कोई खाने पीने के लिए अशिया वहां पर मौजूद नहीं थी, बिल्कुल एक सहरा किस्म की जगह थी। वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपनी बीवी को और अपने बच्चे को यहां पर छोड़कर वापस यहां से चले जाओ। हजरत हाजरा को उस मकाम पर जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म था छोड़ना है, वहां पर छोड़ दिया, बच्चे को भी वहां पर छोड़ दिया। कुछ थोड़ा सा सत्तू था, कुछ थोड़ी सी खाने पीने के लिए चीजें थी जो मुअय्यन वक्त तक के लिए थी, फिर उसके बाद खत्म हो जानी थी। फरमाया कि थोड़े से वक्त तक के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ खाने पीने के लिए अशिया उनको दे दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब जाने लगे, हजरत हाजरा ने पूछा कि हमें यहां पर छोड़कर क्यों जा रहे हो? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मुझे तो यहां तक हुक्म है कि मैं आपके साथ बात भी ना करूं, मुझे बात करने का भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म नहीं है। इशारे के साथ हजरत इब्राहिम ने समझाया, क्योंकि अब हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल बेटे को छोड़ के यहां से जा रहे हैं, अब बात करके कम से कम बता तो देते क्यों छोड़ के जा रहा हूं, किस लिए छोड़ के जा रहा हूं। अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि बात भी नहीं करनी। अब इशारे के जरिए से समझाया। फिर जब इशारे के जरिए से कहा कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है, तो हजरत हाजरा को तो बोलने का हुक्म था। हजरत हाजरा ने फरमाया कि अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो फिर वो खुद हमारा जिम्मेदार होगा। इब्राहिम जाओ, इब्राहिम जाओ, अब हमें तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। जब अल्लाह ने कह दिया है तो अल्लाह हमारा जिम्मेदार है, तुम्हारी भी जरूरत नहीं, तुम भी चले जाओ यहां से। अब छोटा सा मासूम सा बच्चा हो, खाने पीने के लिए बहुत कम मिकदार के अंदर आपके पास चीजें हों, और अब आपके पास वो खाने पीने के लिए चीजें भी खत्म हो चुकी है, आपके पास पानी भी मौजूद नहीं है, वहां पर कोई ऐसा बंदा भी नहीं है कि जिसके ऊपर ये उम्मीद हो कि वो आएगा और हमें कुछ ना कुछ वहां पर दे देगा, कुछ खा पी लेंगे। हजरत हाजरा अकेली है, माँ है, बच्चा है। वहां पर हजरत हाजरा कभी यहाँ पर दौड़ती है उस बच्चे के लिए कि उस बच्चे के लिए कुछ पानी मिल जाए, कभी उस पहाड़ी की तरफ दौड़ रही हैं कि वहां से कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए, मैं इस बच्चे को कुछ खिला दूं। जब वहां से पहाड़ी के पास दूसरी तरफ जाती है, बच्चा ओझल हो जाता है, बच्चा नजर नहीं आता, फिर बच्चे की मोहब्बत दिल में भड़कती है, फिर दौड़कर बच्चे के पास आती है, बच्चा वही बिलबिला रहा है, बच्चे के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं। फिर हजरत हाजरा यहाँ वहां सफा मरवा में बहुत चक्कर लगाए, बाहर आखिर हजरत हाजरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियां रगड़ रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने वहां से आबे जमजम को जारी फरमा दिया। कहते हैं कि आबे जमजम खराब क्यों नहीं होता, आबे जमजम का रंग क्यों नहीं बदलता, उसका जायका क्यों नहीं बदलता? वजह यह है कि वो हजरत इस्माइल की एड़ियां लगी हुई हैं। इस पानी को हजरत इस्माइल की एड़ियां लगी हुई हैं। हजरत इस्माइल की एड़ियों के जरिए से, हजरत इस्माइल की एड़ियों की बरकतों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस पानी को ऐसा बना दिया कि ना वो खराब होता है, ना ही वो अपना जायका बदलता है। अल्लाह तआला ने लोगों के लिए उस पानी को शिफा बना दिया। तो ये भी बड़ी आजमाइश थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कि अपनी औलाद को ऐसे छोड़कर चले जाना। उसके बाद भी बड़ी आजमाइश आई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, फरमाते हैं कि तकरीबन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र अब 90 साल हो चुकी थी, और बाज़ ने फरमाया कि 120 साल थी। अल्लाह ताला ने एक बेटा अता फरमाया। अब इतनी मुद्दतों के बाद बेटा मिला हो, और वो बेटा भी इस्माइल हो, और वो इस्माइल बाद में नबी बनने वाला हो, कितना प्यारा होगा, कितना अच्छा होगा, कितने अच्छे उसके अंदाज होंगे, कितना अच्छा वो खेलता होगा घर के अंदर, माँ को कितना वो प्यारा होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहाँ फिर आजमाइश, बड़ी आजमाइश आ गई कि अपने इस बेटे को अब आपने अल्लाह के सामने कुर्बान करना है, ज़िबा करना है। मामूली आजमाइशें नहीं थी। शुरू से देखा जाए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर बड़ी आजमाइशें चली आ रही हैं। घर के अंदर मुखालफत है, बादशाह वक्त मुखालिफ है, उसके बाद हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को छोड़कर वीरानगी वाली जगह पर छोड़कर चले जाना है। उसके बाद अब बड़ी कुर्बानी आ गई है कि अपने बेटे को ज़िबा करना है। यही कह देते कि जहर पिला दो, फिर भी आसान होता ना, क्या ख्याल है? जहर पिला देना तो फिर भी आसान होता, लेकिन ये अपने बेटे के गले के ऊपर छुरी चलाना तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। जहर पिला दिया, दूध के अंदर दे दिया, पानी के अंदर दे दिया, खुद बंदा साइड पे हो गया,
تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جب حکم ہو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اگر ایسا حکم ہو تو پھر بھی آسانی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش لینی تھی، بہت صبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنا تھا، لوگوں کو دکھانا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ حضرت ابراہیم کا کتنا بڑا صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام نہیں عطا فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیا اپنے بیٹے کو، اللہ کی طرف سے حکم ہے، بیٹے کو بھی کہا کہ مجھے خواب کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ چونکہ جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے اور حقیقت ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے خواب ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو نبیوں کا خواب ہوتا ہے وہ بھی حقیقت ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آ گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور بیٹے نے بھی یہ قبول کر لیا کہ مجھے اس بات قبول ہے کہ آپ مجھے ذبح کریں۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے گھر سے لے گئے، پھر وہ جو شیطان آیا حضرت ہاجرہ کے پاس کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کر کہاں گئے ہیں، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے؟ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہاں لے گئے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ سے شیطان نے کہا، ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کو میرے نام پہ قربان کرو، ذبح کرو۔ حضرت ہاجرہ خوش ہو گیا، اچھا یہ بات ہے، تو ابراہیم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جب اللہ کا حکم تھا میں بھی ساتھ میں چلتی، میں بھی اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں پکڑتی، شیطان تو جہاں یہاں سے دفع ہو جا، مجھے کیوں نہیں حضرت ابراہیم ساتھ لے کر گئے؟ میں بھی اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں پکڑتی، اللہ کے حکم کے اندر تعمیل کے اندر کچھ دیر نہ ہو جاتی۔ شیطان بیکار ہو گیا، یہ وار خطا ہو گیا، کچھ بھی نہ کر پایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برگلایا، باہر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برگلانے کی کوشش کی، بہرحال تینوں نے کنکریاں مار کے اس کو ختم کر دیا، دور بھگا دیا اپنے پاس سے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا تھا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ اب چھری چلانے لگے تھے، وہی اللہ ہے، وہی آگ تھی جس آگ کو یہ حکم دیا گیا تھا حضرت اسماعیل کا والد ہے، اس وقت آگ کا کام ہے جلانا، لیکن یہی اسماعیل کا والد ہے جس کے بارے میں اللہ نے اس آگ کو حکم دیا تھا۔ اللہ نے کوئی بیچ میں فرشتہ حائل نہیں کیا تھا، وہی اللہ ہے جس نے آگ کو حکم دیا تھا کہ یہ اسماعیل کا والد ہے، آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ابراہیم کو بالکل جلانا نہیں ہے، ایک بال بھی نہیں جلنا چاہیے۔ اللہ وہی ہے، چھری کا کام ہے کاٹنا، بیچ میں اللہ نے کوئی فرشتہ حائل نہیں کیا کہ فرشتے کو حکم دیا جاتا، فرشتے کو پیغام دیا جاتا، پھر فرشتہ لے کر آتا۔ اللہ نے کسی بندے کو، کسی فرشتوں کو بیچ میں حائل نہ فرمایا، اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا چھری کو کہ چھری کاٹنا نہیں۔ جب آزمائشیں بڑی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے امتحانات بڑے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ درجات بھی بڑے عطا فرماتے ہیں، ڈائریکٹ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم تو بہت زور لگا رہے ہیں، بہت بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چھری کاٹ نہیں رہی۔ اچانک میں ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی ہوئی تھی، چونکہ اگر دیکھ لیتے تو چھری چلانا مشکل ہو جاتا، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ دیکھا تھوڑی دیر کے اندر کہ حضرت جب ذبح ہو گئی، چھری چل گئی، اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ اسماعیل سائیڈ پہ اور نیچے مینڈا ذبح کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول فرما دی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے وہ جو بڑی قربانی تھی حضرت ابراہیم سے لینی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی۔ بڑی آزمائشیں ہوئیں، پھر بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوا کہ ابراہیم اسماعیل کو لو اور بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سے بھی آزمائشیں لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی آزمائشیں ہوں گی، قربانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اگر قربانیوں کے بعد بڑے درجات اللہ عطا فرماتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت والی بات ہے۔ قربانیاں مکمل ہو گئی، ابراہیم قربانیاں مکمل ہو چکی ہیں، اب اسماعیل کو لو اور بیت اللہ کی تعمیر کے لیے نکل پڑو، بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت اسماعیل ہیں اور حضرت ابراہیم دونوں نے مل کر، ابراہیم اوپر ایک پتھر ہے، ابھی بھی وہاں پر پتھر رکھا ہوا ہے مقام ابراہیم کے اندر، وہ پتھر جو ہے نا وہ لفٹ کا کام دے رہا تھا۔ جب دل کے اندر ان کی یہ چاہت ہوتی پتھر اوپر چلا جائے تو آٹومیٹک خود پتھر اوپر چلا جاتا، جب ابراہیم دل میں یہ چاہتے پتھر اس طرف آ جائے خود پتھر اس طرف آتا۔ آج بھی پتھر وہاں پر موجود ہے، جو لوگ وہاں پر گئے ہیں مقام ابراہیم کے اندر ان لوگوں نے پتھر وہاں پر دیکھا ہوگا۔ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل گارا بنا کر، مٹی بنا کر اپنے والد حضرت ابراہیم کو دیتے جاتے اور حضرت ابراہیم آگے بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کوئی تکبر والا معاملہ نہیں تھا، کوئی بڑائی والا معاملہ نہیں تھا، اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا فرمائی، ربنا
تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ ہم نے بڑا یہ جو آپ کی طرف سے حکم تھا یا اللہ ہم نے یہ کر دیا ہے، یا اللہ کوئی بڑائی والا کوئی بڑا کام نہیں کیا میں نے، یا اللہ آپ کی طرف سے حکم تھا، یا اللہ آپ اس کو قبول فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس عبادت کو، اپنے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ سے قبول فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ بتا دیا ہے، کوئی بھی عبادت کرتے ہو، کوئی بھی بڑا عمل کرتے ہو، اس کے بعد دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عمل کو مقبول کروا لیا کرو، اللہ سے قبول کروا لیا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، دعا کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی مانگا کہ یا اللہ میری اولاد میں سے نبوت عطا فرمانا میرے بیٹوں کو۔ اللہ نے پھر نبوت عطا فرمائی۔ اسحاق علیہ السلام کے اگر بیٹوں میں دیکھا جائے تو نیچے بہت سارے اللہ تعالی نے پیغمبر بھیجے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی بنا کر مبعوث فرمائے۔ تو یہ اس وقت کی دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہیں، حضرت ابراہیم کی دعا بھی۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ایک نبی عطا فرمانا، اللہ تعالی نبی عطا فرمایا، اور وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور ہم اس نبی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نبی کے نقش قدم پر اتباع کرنے کی، صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہی جو قربانی والا بڑا عمل ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کی بڑی فضیلتیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ کل مغرب میں مختلف احادیث کے ذریعے بیان کر کے میں نے قربانی کی فضیلتیں بیان فرمائی تھی۔ جو لوگ موجود تھے انہوں نے قربانی کی فضیلتیں سنی ہیں، جو نہیں تھے وہ محروم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی جتنی بھی فضیلتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو بندے قربانی جان بوجھ کر نہیں کرتے، صاحب استطاعت بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سخت وعید ہے۔ آج کی مغرب میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ کون ایسا بندہ ہے کہ جس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے، مجھے پتہ چلے، وہ نصاب میں دیکھ لوں آیا کہ میرے اوپر قربانی لازم ہے یا نہیں ہے۔ تو آج مغرب میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔